اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اہل سنت کی صحیح ترین کتاب جس پر ان کے علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم ان کی سب صحیح حدیثیں ہیں۔ انجینئر صاحب تو اتنا چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ بھئی صحیح مسلم صحیح بخاری میں تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، یعنی کہ ہمارا اس پہ اجماع ہے۔ ایسی حدیث جس کے اوپر مطلب کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کیسی کیسی حدیثیں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اور ایک موضوع حدیث کس نے کہا جی؟ حدیث موضوع فی فضائل معاویہ کی قاری ظہور احمد فیضی کی اندر صفحہ نمبر 28 اور 29 کے درمیان میں ہم پڑھیں گے۔ اہل بیت کی شان میں یعنی کہ مسلم صاحب نے کیسے ایک حدیث گڑھی ہے اور بنو امیہ کو اس کی کیسی فضیلت بنائی ہے۔ یہ ایک گڑھی ہوئی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے، کیسے؟ اور پھر آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی شان میں کیسا کیسا مال گڑا ہوگا انہوں نے۔ تو آئیں یہاں سے پڑھتے کہ کوئی شخص کو اپنی بات زبردستی نہیں منوایا جا سکتا، لہٰذا میں بھی فقط آپ کے سامنے سے ہی مسلم کی ایک حدیث کے متعلق محدثین کے اقوال پیش کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ آپ مسلم شریف کو مسلم یعنی کہ اپنا یہ امام کا انتخاب سمجھتے ہیں تو اس میں باطل حدیث کے دخول کو ممکن قرار دیں یا ناممکن۔ یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ اب ادھر مسلم شریف میں جہاں پر انہوں نے اجماع کیا ہوا ہے اتنے سالوں سے، 1000 سال ہو گئے ان کے، بلکہ 900 سال کہہ لیں، تو اس کے اوپر انہوں نے اجماع کیا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث دیکھیے گا ذرا۔ ابو زمیل نے بیان کیا کہ مجھے سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان کی طرف مسلمان توجہ کرتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ آقا نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس پورے عرب کی حسینہ و جمیلہ عورت ام حبیبہ ہے، میں اسے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی کہ ہاں۔ اب یہاں پر اس حدیث پر توجہ کیجیے گا کہ یہ وہی ام حبیبہ ہے جو معاویہ کی بہن نبی کے گھر پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان اسلام قبول کر چکا ہے اور وہ نبی کو کیا پیشکش کر رہا ہے؟ اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ام حبیبہ کو آپ یاد رکھیے گا۔ معاویہ کو اپنا کاتب بنائے، حضور نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو صاف گڑا ہوا فتح مکہ کے بعد اس نے کیا وہی لکھی ہے جو کاتب کی ضرورت تھی انہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں تیسری چیز، اور آپ مجھے امیر مقرر فرمائے تاکہ میں کفار کے خلاف اسی طرح جنگ کروں جس طرح مسلمانوں کے خلاف کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ راوی حدیث ابو زمیل کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان نبی سے یہ سوال نہ کرتے تو حضور از خود عطا نہ فرماتے، اسی لیے آپ سے جو چیز بھی مانگی جاتی آپ نام کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1168 اور حدیث نمبر 2501، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، لیکن بعض محدثین کے نزدیک اس میں بعض راویوں کو وہم ہوا ہے اور بعض کے نزدیک یہ موضوع ہے۔ چنانچہ محمد بن فتح حمیدی لکھتا ہے، ہمیں بعض حفاظ نے بتایا کہ اس حدیث میں بعض راویوں کو وہم ہوا ہے۔ کیا وہم ہوا ہے؟ کہ معرفت حدیث رکھنے والے 2 شخصوں میں بھی اختلاف نہیں کہ نبی کریم نے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح فتح مکہ سے قبل کیا تھا۔ اس وقت وہ حبشہ میں تھی اور اب بھی ان کا باپ کافر تھا۔ الجماع بن الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131۔ آپ کو ایک مشہور واقعہ یاد ہوگا، احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ام حبیبہ اور اس کا شوہر جب اسلام قبول کیا نا تو ہجرت حبشہ جب ہوئی تو یہ ام حبیبہ ہی تھا، ام حبیبہ تھی نبی کی بیوی جس کا شوہر جا کر وہاں پہ عیسائی ہو گیا۔ تو یہ تو عیسائی ہونے کے بعد تب اس کے بعد نبی نے ام حبیبہ سے شادی کی تھی اس کی دل جوئی کے لیے۔ یہ معاویہ کا باپ ابو سفیان کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ فتح مکہ کے بعد یعنی کہ جب یہ اسلام قبول کر رہے ہیں تب یہ دے رہا ہے؟ اس سے مطلب ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یہ کسی راوی کا وہم ہو سکتا ہے۔ اس سے متعلق ابن جوزی لکھتا ہے کہ محدثین نے اس وہم کی نسبت اکرمہ بن عمار کی طرف کی ہے۔ یحییٰ بن سعید نے اس کی حدیث کو ضعیف کہا ہے، احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح کہا ہے، یہی وجہ کہ بخاری نے اس سے روایت نہیں لی۔ مسلم نے اس سے فقط اس لیے روایت کی کہ یحییٰ بن معین نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ سکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کھلا وہم ہے
کیونکہ تمام راویوں کا اجماع ہے کہ نبی کریم نے نجاشی کے پاس پیغام بھیجا تھا تو اس نے ملک حبشہ میں آپ کے ساتھ ام حبیبہ کا نکاح کیا تھا۔ جامع المسانید ابن جوزی۔ اور اب چلتے ہیں جی آگے۔ ابن جوزی اپنی ایک اور تصنیف میں مزید لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ابو سفیان معاویہ فتح مکہ کے وقت 8 ہجری میں اسلام لائے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی کریم نے کبھی ابو سفیان کو امیر مقرر کیا ہو۔ ہمیں ابن ناصر نے ابو عبداللہ الحمیدی سے روایت کیا ہے کہ حافظ ابو محمد علی بن احمد بن سعید نے کہا، یعنی کہ فرمایا کہ حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ساری آفت اکرمہ بن عمار کی ہے۔ اور امام شطانی ابی اور امام سنوسی حسنی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ خیال رہے کہ کرمہ عمار پر کذاب اور وضع کی تہمت نہیں، لیکن اکثر کثیر الوہم اور مضطرب حدیث کہا گیا ہے، اور ذہبی نے اس کی اس حدیث کو بھی منکر کہا ہے۔ سیر النام النبلہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 137۔ قاضی یاز بھی محتاط الفاظ میں کچھ اسی طرح کہہ گئے ہیں۔ محدثین کے نزدیک مسلم شریف میں بھی اس حدیث کے متعلق انتہائی عجیب بات واقعہ ہوئی ہے۔ ابن جوزی وغیرہ نے مذکورہ عبادت میں یہ جملہ آیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی کریم نے کبھی ابو سفیان کو امیر مقرر کیا تھا۔ اس سے انہوں نے مندرجہ بالا حدیث کے تیسرے جملے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ اگر یہ حدیث صحیح تسلیم کی جائے تو اس میں نبی کریم نے ابو سفیان کی ہر درخواست پر یعنی کہ ہاں کہا ہے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ وعدہ کب پورا کیا کہ کسی جنگ میں ابو سفیان کو امیر مقرر کیا ہو؟ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان کنوجی نے بھی اسی روایت کو قبول نہیں کیا، اور وہ طویل بحث کے بعد لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تاویلات تکلف سے خالی نہیں، اشکال پھر بھی باقی ہیں، اور روایت کا متن خلط یا غلط سے خالی نہیں۔ یہ ان کی صحیح مسلم کی ایک حدیث کا حال ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ابو زمیل کا قول ہے کہ اس کے بارے میں اہل حدیث مصنف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کہتا ہے کہ ابو زمیل کا یہ قول اس کے بیان کردہ علت اور دونوں غیر مقبول ہیں، اس لیے نبی کریم نے عموماً اس شخص کو امارت نہیں دیتے تھے جو طلب کرتا تھا۔ امام ابن اصلاح اور حافظ ابن کثیر نے مختلف تاویلات سے اس حدیث کو قابل قبول بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کوئی ٹھوس بات لانے سے قاصر رہے جس پر عقل مطمئن ہو۔ چنانچہ علامہ محمد امیر حری شافعی نے اپنی مبسوط ترین شرح میں اس حدیث پر سیر حاصل گفتگو کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ناقدین پھر معیدین کے تمام اقوال نقل کیے اور آخر میں لکھا ہے کہ تمام مصادر حدیث کے مقابلے میں اس حدیث کو روایت کرنے میں مسلم تنہا ہے، اور حق یہ ہے کہ حدیث موضوع ہے اور اس سے دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔ اور شیخ موسیٰ شاہین لاشین نے بھی امام ابن صالح اور دوسرے محدثین کی تعویلات کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ ایسی نامناسب تعویلات سے کوئی راوی کی خطا کا قول کرنا آسان ہے۔ تو یہ تھی۔ آگے ہم ابن قیم کا بھی ایک بار پڑھ دیں کہ اس حدیث کا غلط ہونا کوئی مخفی نہیں ہے۔ ابو محمد ابن حزم نے لکھا ہے اور یہ بغیر کسی شک کے موضوع ہے، موضوع مطلب گڑی ہوئی ہے۔ خیر، یہ تھی اہل سنت کی احادیث کہ بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی ایک ایسی حدیث جس کے اندر راوی یعنی کہ ان کا تو اجماع ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے، تو انہوں نے پورا متن ہی جھوٹا گاڑ دیا، تو آپ خود ہی حساب لگا لی کہ ان کی کتابیں کتنی حجت ہوں گی۔ اور اوپر باہر انہوں نے صحیح لکھا ہے، اور اتنی بے شرمی سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ جب شیعہ ان کو ان کی کتابیں دکھاتے ہیں تو پھر آگے سے یہ بکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو ہماری بخاری مسلم کو مانتے نہیں ہیں۔ بھئی آپ تو مانتے ہو نا، ہم نہیں مانتے، ہم تو آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی حدیثیں اتنی مشکوک ہیں، ایک آپ اس کو صحیح کہتے ہیں، جب آپ کو دکھائیں تو کہتے ہیں جی آپ کیوں کون ہوتے ہیں جی، آپ تو اس کو مانتے ہیں۔ بھئی آپ تو مانتے ہو نا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر ایک ایسی حدیث بھی ہے جس کا تو متن ہی صاف واضح ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ حدیث کو پہلے عقل کے معیار پر پرکھ لیا کریں کہ وہ حدیث کتنی صحیح ہے۔